محبت فرمائی، محبوب کی وجہ سے محبوب کے مدینے سے محبت فرمائی، محبوب کی وجہ سے محبوب کے مدینے کی مٹی سے محبت فرمائی، محبوب کی وجہ سے محبوب کی امت کے اولیاء سے محبت فرمائی، بلکہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب اگر کوئی آپ کے طریقے پہ چلے گا میں اس سے بھی محبت کروں گا، کیونکہ اس سے محبت بعد میں ہے، ہمیں تو آپ کی اداؤں سے محبت ہے، جو آپ کی ادا پہ چلے گا ہم اس سے محبت کریں گے، جو آپ کی ادا پہ چلے گا محبوب ہم اس سے محبت کریں گے، ہمیں تو مطلب کیا ہے، ہمیں تو مطلب آپ کی اداؤں سے ہے۔ سفر کے حالت میں سرکار حالت سفر میں صحابہ بے چین ہے مدینے میں کہ حضور کب تشریف لائیں گے، کب تشریف لائیں گے، اب سرکار واپس آ رہے ہیں اور صحابہ کی بے چینی کا حضور کو علم ہو رہا ہے، وہ تو ہوگا، وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، اور یہاں صحابہ بے چین ہے تو صحابہ سے زیادہ سرکار بے چین ہے، صحابہ سے زیادہ سرکار بے چین ہے، جس کو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں عشق اول در دل معشوق پیدا ہوئی شبد تانا سوزا شمع کہ پروانہ شیدا بھی شبد، ارشاد فرماتے ہیں مولا روم کہ پہلے عشق جو ہے وہ معشوق کے سینے میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک شمع روشن نہیں ہوتی اس وقت تک پروانہ نہیں آتا ہے، یہ شمع روشن ہوتی پہلے ہے، بعد میں پروانہ قربان ہونے کے لیے آتا ہے۔ اب سرکار صحابہ سے زیادہ بے چین ہے، 4 رکعت والی نماز کو سفر میں میرے سرکار نے 2 رکعت میں پورا کر دیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے سرکار، نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ کرام نے بھی 2 رکعت پڑھ لی، نماز سے فارغ ہوئے، اب میرے سرکار کا اختیار دیکھے، وہ جتنی چاہے کم کریں جتنی چاہے اضافہ کریں، سرکار کے اختیار کا عالم یہ ہے وہ جو کر دے وہی اسلام ہوتا ہے، وہ جدھر چلے جائے وہی صراط مستقیم ہوتی ہے، وہ جو فرما دے وہی ایمان اور کلمہ کہلاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، سرکار نے جب پڑھی 2 رکعت اللہ نے قبول فرما لیا، پتا کیا چلا، زبان حال سے اللہ یہ بتا رہا ہے ہمیں نہ 4 رکعت والی سے مطلب ہے نہ 2 رکعت والی سے مطلب ہے، میرے پیارے ہمیں تو بس تمہاری اداؤں سے محبت ہے، تم 2 پڑھو گے 2 قبول کریں گے، 4 پڑھو گے 4 قبول کریں گے، ہمیں تو محبت تمہاری اداؤں سے ہے، تو محبت جب ہوتی ہے تو جڑی ہوئی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے، تو بزرگوں سے محبت ہے تو بزرگوں کے تبرکات سے محبت کیجیے، بزرگوں کے آثار سے محبت کیجیے، بزرگوں کے خاندان سے محبت کیجیے، بزرگوں کی نسلوں سے محبت کیجیے، بزرگوں کے آستانوں سے محبت کیجیے، بزرگوں کی نالین کی بھی محبت کی ہے، نالین کی بھی محبت کی ہے، میں آپ کو سناؤں گا آگے نالین کی محبت کیا ہے، لیکن یہ ایک بات آپ سن لیجئے کہ بزرگوں سے جڑی ہوئی ہر شے ان کا جو تبرک ہے وہ شفا بخش ہوتا ہے، ان کا جو تبرک ہے اس میں خیر ہوتا ہے، کیسے خیر ہوتا ہے؟ اب کہنے والے یہ کہتے آپ کو نظر آئیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جب ڈائریکٹ شفا دے سکتا تو تبرکات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا؟ کیا آپ بالکل دے سکتے؟ وہ قادر مطلق، وہ پروردگار ہے عالم، وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا فرمائے، ان کا اختیار ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، کیا جب اللہ ڈائریکٹ دے رہا تو یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ہمارے نوجوان فوراً کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح تھی، ڈائریکٹ دے ہونا پڑے، کہے کے واسطے یہ سب چیزیں بلکہ گھر کو آ کے انہیں نیا شروع کرتا، انہیں گھر کو آ کے شروع ہو جاتا، آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی چڑھتا، اما بابا کیا کرتے ہیں اس کو سمجھاتے نہیں، بزرگوں کے پاس لاتے نہیں، اس کو بزرگوں کے ملا کے سمجھاتے نہیں، کیا کرتے ہیں دیوانے باتیں کرا چو بیٹھ بول کے ایک بار خاموش بٹھاتے، دوسری بار خاموش بٹھاتے، تیسری بار خاموش بٹھاتے، چوتھی بار انہیں خاموش بٹھا دیتا، 5ویں بار پھر خاموش ہونے کی عادت ہو جاتی، اس کے بعد پورا کا پورا گھر برباد ہو جاتا۔ یہ روزانہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو دلیل قرآن سے دے رہا ہوں، بزرگوں کے تبرکات سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ بھی دیتا ہے مگر تبرکات کا وسیلہ کس نے لیا؟ یہ دلیل پھر آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں بے چین تھے، روتے رہے، یہاں تک کہ 40 برس روئے، آنکھیں چلے گئی، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کا جب آپ کو علم ہوا کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی ہے تو اپنے بھائی سے یہ کہا کہ یہ میرا جبہ ہے، اسے لے جا کر بابا جان کے چہرے پہ لگا دینا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اسے لے جا کر
بابا جان کے چہرے پہ لگا دینا ان کی آنکھیں واپس آ جائے. قرآن کہہ رہا ہے اب یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر کو نعوذ باللہ کہ اللہ ڈائریکٹ شفا نہیں دے سکتا تھا, وہ تو جب چاہے شفا دے, لیکن پتا کیا چلا جب حضرت یوسف کا پیرہن لے جایا گیا, حضرت یعقوب کے چہرے پہ لگایا گیا, آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. پتا کیا چلا اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے, لیکن اللہ نے چاہا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اہمیت دنیا کو پتا چلے کہ ان کے تبرکات کے وسیلے سے بیماروں کو شفا دے دیا جاتا ہے. یہ ہے بزرگوں کے تبرکات کی اہمیت. جو بزرگان دین سلاسل میں اپنے بزرگوں کے تبرکات اٹھا کے رکھتے ہیں. حضرت بندگی مخدوم خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصال کے وقت فرمایا اب خاندان چشتیہ کے جو خواجگان کی امانتیں ہیں, جو تبرکات ہیں, اب میں نہیں سمجھتا کہ میرے بعد اس کی حفاظت ہوگی. لہذا سرکار چراغ دہلی نے فرمایا میرے ساتھ ہی ان تبرکات کو دفن کر دیا, میرے ساتھ ہی ان تبرکات کو دفن کر دیا جائے. تبرکات اولیاء کو اپنی قبر میں رکھنا سرکار نصیر الدین چراغ دہلی کی سنت ہے. اور وہ نصیر الدین چراغ دہلی جس نے ایک نظر میں سید محمد حسینی کو بندہ نواز کے اس کو دراز بنا دیا تھا, وہ نصیر الدین چراغ دہلی جس کے در کی غلامی نے لاکھوں اولیاء پیدا کیے ہیں, وہ نصیر الدین چراغ دہلی کہ بندہ نواز اور بندہ نواز کا سارا خاندان اور خلافت کا سارا سلسلہ تنہا نصیر الدین چراغ دہلی کا احسان ہے. اور دوسری طرف خواجہ کمال الدین علامہ اور ان سے چلا ہوا خواجہ سراج الدین اور خواجہ علیم الحق شیخ یحییٰ مدنی محمود راجن کلیم اللہ شاہ آبادی سرکار یوسف مولانا فخر چشتی سے ہوتا ہوا حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی مرزا سردار بیگ رحمت اللہ علیہ تک پہنچا ہوا, یہ سارا کا سارا سلسلہ تنہا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے آستانے کی صدقہ خیرات کا نام ہے. اور اس نصیر الدین چراغ دہلی کی سنت ہے بزرگوں کے تبرکات کو اپنی خبر میں رکھنا. اب ہمارے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ہم تو طریقت والے ہیں, ہمارے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جو دلیل نہ مانے وہ نہ مانے, ہم نے جن سرکاروں پہ بھروسہ کر لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. اب کسی نئے ٹھیکیدار پہ نہ بھروسہ کریں گے نہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی نئے ٹھیکیدار پہ بھروسہ نہیں کریں گے. ہمارے سرکاروں پہ ہم نے بھروسہ کر لیا, اپنے پیروں پہ ہم نے بھروسہ کر لیا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میرے سرکاروں کے, ارے میرے سرکاروں کے ہی تو کائنات کے بول بالے ہیں. اب ان پہ بھروسہ نہ کروں تو کس پہ کروں؟ تو بولے نہیں وہ بزرگ ہے صحیح ہے مگر ایسا معاملہ ان کا یہ تھا, معاملہ وہ تھا. بات یہ ہے کہ آپ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, کلمے میں اگر سینے میں کلمہ ہے تو انہی بزرگوں کا صدقہ ہے. آپ کے باپ دادا کو کلمہ پڑھا کر قال اللہ قال رسول جن کی خانقاہوں کی چوکھٹ سے ملا ہے, ایسے لاکھوں اولیاء خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں. اس ذات کا عمل ہے. اپنے بزرگوں کے تبرکات کو اپنی خبر میں آپ نے رکھ لیا تھا. تو حضرات جب محبت ہوتی ہے تو جڑی ہوئی ہر شے سے محبت ہوتی ہے. اب آپ غور کیجئے, حضرت یوسف کا چھپا حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس لے آیا. حضرت یوسف کا تبرک, بیٹے کا تبرک, باپ کی آنکھوں کی بینائی واپس لے آیا. جب پیدا ہوئے حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف, تو اس وقت تو حضرت یعقوب کی امت ہی تھے نا, نبوت ملنے سے پہلے. ارے امتی کا تبرک, نبی کی آنکھوں کی بینائی واپس لے آیا. حضرت یوسف کا تبرک, اگرچہ کہ حضرت یوسف کو پھر بعد میں بڑا مقام عطا کیا گیا. حضرت یوسف کا تبرک حضرت یعقوب کی بینائی واپس لا سکتا ہے, تو پھر میرے مصطفیٰ کے تبرک سے کیا حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ میرے مصطفیٰ کی آل کے تبرک سے کیا حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ جب آل ہارون اور آل موسیٰ کے تبرکات کی عظمت کا یہ عالم ہے, تو آل رسول کی تبرکات کا عالم کیا ہوگا؟ آل رسول سے جڑی ہوئی چیزوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور تبرکات سے محبت دیکھیے آپ. ایک آدمی ہمارے اور آپ تمام کیا تھا, سلطان المشائخ
ख्वाजा निजाम उद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पे हाजिर हुआ, आके कहने लगा कि सरकार, मेरी बच्ची की शादी है और मेरे पास कुछ नहीं है और 2-3 बेटियां हैं, मुझे कुछ है नहीं मेरे पास, सरकार कुछ दे दीजिए। और बड़ी दूर से शोहरा सुन के आया हूं।